السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ عشق کا عین کی 7ویں قسط لے کر حاضر ہوں۔ نثار نے زندگی سڑکوں اور فٹ پاتھ پر گزار دی تھی۔ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر گزرنے والی زندگی ایک بہت بڑی تعلیم ہوتی ہے۔ ایم اے کی ڈگری بھی آدمی کو اتنا عقل مند اور مردم شناس نہیں بناتی جتنا سڑکیں بنا دیتی ہیں۔ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے اور دیکھتے دیکھتے سمجھنے لگتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، اس کے ہر روپ سے وہ واقف ہو جاتا ہے۔ کچھ تو خود پر گزرتی ہے اور کچھ مشاہدہ سکھا دیتا ہے۔ نثار بھی بہت سمجھدار آدمی تھا، وہ حساس بھی تھا۔ اس لیے فٹ پاتھ پر بیٹھنے والے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بھی اس کا مشاہدہ بہت بہتر تھا۔ اس نے الہی بخش کو پہلے دن دیکھا تو اس کا تاثر تھا کہ وہ بہت خوددار قسم کا آدمی ہے۔ اسے وہ ایک ایسا شخص لگا جو بے وقتی کے احساس تلے دبا جا رہا ہو۔ اس نے سوچا شاید گھر میں اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہوگی۔ ماں باپ دوسرے بیٹے بیٹیوں کے مقابلے میں اسے بے وقت سمجھتے ہوں گے۔ بہن بھائی دیگر بہن بھائیوں کو اس پر فوقیت دیتے ہوں گے۔ اسی لیے اس کے اندر احساس کمتری کی حد کو پہنچا ہوا انکسار ہے۔ پھر الہی بخش خوددار بھی تھا لیکن دوسروں کی عزت کرنا بھی جانتا تھا۔ یہ بات تو نثار سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الہی بخش کو صرف عشق کرنا سکھا گیا تھا، بلکہ سکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ عشق کرنا تو نہیں سیکھ سکا تھا، یہ سیکھنے والی چیز ہی نہیں، یہ تو ہو جاتی ہے، اور ہو جائے تو آدمی کو سارے ادب خود بخود ہی آ جاتے ہیں۔ ہاں، اس کوشش کے نتیجے میں الہی بخش کو عزت کرنا ضرور آ گیا تھا اور وہ ہر شخص کی عزت کرتا تھا بغیر کسی تفریق کے۔ جس دن استاد قاسم کو رخصت کیا جا رہا تھا، الہی بخش پورے دن پوری رات ان لوگوں کے ساتھ رہا تھا۔ اس روز نثار نے اسے بہت غور سے اور بہت قریب سے دیکھا تھا۔ استاد قاسم نے مزدوری میں الہی بخش کا بھی حصہ لگایا تھا۔ نثار جانتا تھا کہ اس پر کسی بھی ساتھی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن الہی بخش کو وہ پیشکش بہت بری لگی تھی۔ اس کے نزدیک اس پر اس کا حق نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے سامان نہیں ڈھویا تھا۔ وہ رقم لینا اس کی خودداری کی توہین تھی۔ وہ تو فٹ پاتھ کا ساتھی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ چلا آیا تھا، اس لیے بھی کہ قاسم کا وہ بہت احترام کرتا تھا۔ پھر بھی اس نے نہ چاہتے ہوئے وہ رقم قبول کر لی۔ یہ صرف عزت کی بات تھی۔ نثار نے خود الہی بخش کی جگہ رکھ کر سوچا تھا تو بات اس کی سمجھ میں آئی تھی۔ الہی بخش کے نزدیک وہ رقم لینا اس کی اپنی بے عزتی تھی، تو استاد قاسم کے اصرار کے باوجود اس رقم کو قبول نہ کرنا نہ صرف قاسم کی بلکہ پوری ٹولی کی بے عزتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی بے عزتی کو گوارا کر کے وہ رقم لے لی تھی، لیکن موقع ملتے ہی اس نے اپنی عزت بھی بحال کر لی تھی۔ وہ رقم اس نے اپنے پاس سے اضافہ کر کے لٹا دی تھی۔ نثار ہی کو تو دی تھی، اور کتنا اصرار کیا تھا کہ اس کے لیے اور اس طرح کے کسی اور کو پتہ بھی نہ چلا تھا۔ یہ الگ بات کہ نثار نے سب کو بتا دیا تھا۔ نیو ٹولی کے مزدور الہی بخش کی اور عزت کرنے لگے تھے، لیکن نثار کو ایک خلش رہی تھی، کون جانے الہی بخش نے اپنی جیب میں کچھ بھی نہ چھوڑا ہو، سب کچھ استاد قاسم کے لیے دے دیا ہو۔ الہی بخش جیسے آدمی سے یہ بیت بھی نہیں تھا۔ نثار کو ایک اور منظر بھی یاد تھا۔ جب وہ لوگ ٹھیلا لے کر استاد قاسم کے گھر پہنچے تو قاسم کی بچیاں بھی ٹھیلا دیکھنے کے لیے بےتاب ہو کر پردے کے پاس آ گئی تھیں۔ اس وقت الہی بخش کے سوا ہر مزدور کی نظریں پردے کی طرف اٹھی تھیں، چاہے ایسا ایک پل کے لیے ہوا ہو۔ نثار کو وہ بات بری نہیں لگی تھی، سب کا رد عمل فطری تھا، مگر اس میں میلا پن نہیں تھا۔ لیکن الہی بخش نظریں جھکا کر بیٹھا رہا تھا اور الہی بخش کو
تو تاریک روڈ کے فٹ پاتھ پر سرسراتے رنگین آنچنوں، لچکتے جسموں اور ہلکورے لیتی خوشبوؤں کے درمیان بھی نظریں جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ پھر اس میں تبدیلی آئی۔ وہ نظریں اٹھا کر نسوانی چہروں کو ڈھونڈنے اور ٹٹولنے لگا تھا، مگر نثار کو اس کی وہ نظریں بھی بری نہیں لگیں۔ ان نظروں میں بولوحسی نہیں تھی، ایک تڑپ تھی، تلاش تھی، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ ان دنوں وہ بہت بے چین اور کھویا کھویا رہتا تھا۔ کام ملتا تو وہ ٹالنے کی کوشش کرتا، جیسے اپنا ٹھیا چھوڑنا اسے گوارا نہ ہو، جیسے وہ یہاں سے اٹھ گیا تو اس کی کوئی قیمتی چیز کھو جائے گی۔ اور اب اس میں ایک اور تبدیلی آئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھانا پھر چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ پھر سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ اصولاً نثار کو یہ دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے تھا کہ الہی بخش پھر پہلے جیسا ہو گیا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ بات نہیں ہے۔ پہلے میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پہلے کی جھکی ہوئی نظروں میں اس کا فطری شرمیلا پن تھا، جبکہ اب وہ کبھی اتفاقاً نظریں اٹھاتا اور سامنے لڑکیوں عورتوں کا ہجوم ہوتا تو وہ اس کے آر پار دیکھتا محسوس ہوتا۔ اس کی نگاہوں میں بے نیازی اور طمانینت ہوتی، جیسے تلاش ختم ہو گئی ہے، جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے مل گیا ہو، جیسے اب کسی سے کوئی واسطہ نہ ہو اور وہ سر جھکائے بیٹھا ہوتا، تب بھی اس کے انداز میں، اس کے چہرے پر طمانینت ہوتی۔ وہ پہلے والی بے چینی، وہ اضطراب ختم ہو گیا تھا۔ ایک اور تبدیلی آئی تھی۔ اب کوئی کام ملتا تو وہ پہلے سے زیادہ انکساری اور عاجزی سے بات کرنا۔ مثلاً کوئی آیا اور کہا کہ گھر میں رنگ و روغن کرانا ہے، درمیان میں تو وہ جرا کرنے لگا تھا، مزدوری ریٹ سے زیادہ مانگتا، کوشش کرتا کہ گاہک اسے چھوڑ جائے، کوئی اور کاریگر دیکھ لے۔ اب وہ کہتا، کر دیں گے صاحب جی، کیا لوگے؟ وہی دہاڑی صاحب جی، 25 روپے روز۔ نہیں بھئی، دہاڑی کے چکر میں تم لوگ کام لمبا کر دیتے ہو، میں بہت بھگت چکا ہوں۔ تو پھر صاحب جی، تم چل کے گھر دیکھ لو، پھر ٹھیکے کی بات کر لیں گے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں صاحب جی، آپ میرے ساتھ بے انصافی تھوڑی کرو گے، جو چیز چاہے دے دینا۔ یہ تقریباً 15 دن پہلے کی بات تھی، اور نثار جانتا تھا کہ اس کے بعد سے اب تک الہی بخش کو کوئی کام نہیں ملا ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ دہاڑی والے مزدوروں کے ساتھ یہ نرم گرم چلتا رہتا ہے، لیکن توازن قائم رہتا ہے۔ کام کے 2-3 اچھے دن بیکاری کے 4-6 دنوں کی تلافی کر دیتے ہیں، مگر نثار جانتا تھا کہ الہی بخش کی بیکاری لمبے عرصے سے چل رہی ہے۔ آخری کام بھی اسے 2 ہفتے پہلے ملا تھا۔ ایک خیال نے نثار کو چونکا دیا۔ وہ اٹھا اور الہی بخش کے پاس چلا گیا۔ اس کے برابر میں آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے اس نے اسے پکارا، لیکن الہی بخش اپنے آپ میں گم رہا۔ نثار نے اسے پھر پکارا۔ وہ اسے جھنجھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اتنی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کو چونکانا کبھی نہیں چاہیے۔ بالآخر چوتھی پانچویں آواز پر الہی بخش کی موہیت ٹوٹی۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں نثار سے ملیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو نثار سچ مچ دہل کر رہ گیا۔ زندگی کے اس نئے اور مختلف دور میں الہی بخش بہت خوش تھا۔ فاقہ مستی کا تجربہ اسے پہلی بار ہوا تھا۔ ایک تصور تھا جو اسے ہر لمحہ سرشار رکھتا تھا۔ اسے کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس کے پاس خوشی ہی خوشی تھی۔ وہ ہر حال میں خوش تھا۔ وہ خود بدل گیا تھا۔ زندگی بدل گئی تھی۔ دن رات بدل گئے تھے۔ معمولات بدل گئے تھے۔ تنہائی تنہائی نہیں تھی اور محفل محفل نہیں تھی۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا۔ کوئی اس سے بات کرتا تو اسے اچھا لگتا۔ جھنجھلاہٹ اس کے مزاج سے خارج ہو گئی تھی۔ وہ رات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاش کھیلتا،
خوب چہکتا، ہنستا، بولتا۔ رات کو سب سو جاتے تو وہ دیر تک جاگتا۔ البتہ دیر تک سونے کی برائی اس نے چند ہی دن میں قابو پا لیا تھا۔ نیند پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اتوار کو چھٹی ہوتی اور وہ جی بھر کے سوتا۔ اسے حیرت ہوتی تھی، پہلے اس کی وہ کمزوریاں تھیں۔ وہ نیند کا بہت پکا اور بھوک کا بہت کچا تھا، مگر اب یہ کمزوریاں دور ہو چکی تھیں۔ اسے عشق کی طاقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس نے سمجھ لیا کہ عشق انسان کی ہر کمزوری دور کر کے اسے عجیب طاقت بخشتا ہے۔ عشق فاقہ مستی سکھاتا ہے، ہر حال میں خوش رہنا سکھاتا ہے، اور وہ بہت خوش تھا۔ ہر روز نیند پوری کیے بغیر وہ معمول کے مطابق اٹھتا اور فجر کی نماز ادا کرتا۔ اس کے بعد عام دنوں میں وہ کام پر چلا جاتا اور اتوار کا دن ہوتا تو نماز کے بعد دوبارہ سو جاتا۔ صبح سویرے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وہ سوئے ہوئے گرد و پیش سے ہمیشہ کی طرح محفوظ ہوتا۔ پھر چہل پہل شروع ہوتی اور وہ کام ملنے کا انتظار کرتا رہتا۔ ایک نیا معمول اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی 12:15 بجے کھانے کے لیے اٹھتا، 1:30 بجے وہ واپس آتا۔ اسے یہ یاد نہیں ہوتا تھا کہ اس وقفے میں اس نے اس بنگلے کے کتنے چکر لگائے ہیں جس میں سادی رہتی ہے، کتنی بار وہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بنگلے کے سامنے سے گزرا ہے۔ وہ ایک بار اس نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، پھر اس نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ اتنا کافی تھا کہ اس طرف جاتے ہوئے اس کے قدموں کی کیفیت رقص کی سی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سادی کا چہرہ ہوتا ہے اور اس کا دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے کوئی نغمہ سنا رہا ہے۔ اتنی خوبصورت کیفیت کا سبب معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس تمام عرصے میں اس نے سادی کو ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بنگلے کے سامنے سے گزرے ہوئے اگر اسے سادی نظر آ گئی تو کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب اسے سادی کو دیکھنے کی آرزو بھی نہیں تھی۔ کم از کم وہ تو یہی سمجھتا تھا، جس کی تصویر ہر وقت نگاہوں میں بسی رہتی ہو، اس کی جستجو کیا معنی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب پھر سر جھکا کر بیٹھتا تھا۔ اس کی آنکھیں اب رنگین رونقوں کو نہیں ٹٹولتی تھیں، بلکہ اب اسے سادی کی مانوس آواز اپنے قریب کہیں سے سنائی دے جاتی تو بھی وہ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ شاید وہ سیر چشم ہو گیا تھا۔ ایک اور نیا معمول بھی بنا تھا۔ کام نہ ملنے کی صورت میں اب وہ شام سے پہلے ہی گھر چلا جاتا تھا۔ تارک روڈ کی رونقوں میں اب اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ گھر کی تنہائی اس سے بدرجہ بہتر تھی۔ اسے مطالعہ کا شوق بھی ہو گیا تھا۔ کبھی کہیں سے شاعری کی کوئی کتاب مل جاتی تو وہ زیادہ ہی شوق سے پڑھتا۔ عام طور پر وہ ڈائجسٹ پڑھتا تھا۔ کبھی کوئی ادبی ناول یا کتاب مل جاتی تو وہ بھی پڑھتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس کی دنیا وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا ذہن بھی دنیا کی طرح ہوتا جا رہا تھا، جو موجود تھا لیکن دریافت کیے جانے کا منتظر تھا۔ اس وقت بھی وہ سادی کے تصور میں کھویا ہوا تھا۔ اسے پکارے جانے کا مہم سا احساس ہوا، مگر یوں جیسے قریب سماعت ہو۔ پکار بڑھتی گئی، آواز کا حجم بھی بڑھتا گیا، تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی، نثار اس کے پہلو میں بیٹھا اسے آواز دے رہا تھا۔ کیا بات ہے نثار بھائی، اس نے سادگی سے کہا۔ نثار کچھ دیر میں کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ کچھ کہہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ الہی بخش نے اچانک جو نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں اسے نکہت نظر آئی۔ اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے پہلے یہ خیال کیوں نہیں کیا۔ اسے احساس جرم ستانے لگا۔ آنکھوں میں وہ نکہت تو اس نے بہت دیکھی تھی، اپنے گھر میں بھی اور اپنی آنکھوں میں بھی۔ خاصی کوشش کر کے نثار نے خود کو سنبھالا۔ سوال یہ تھا کہ بات کیسے کی جائے۔ الہی بخش کی خودداری سے وہ خوف
خوب واقف تھا، معاملہ بہت نازک تھا، تجھ سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا بخشے، نثار نے کہا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کن سوچوں میں گم رہتا ہے، پر لگتا ہے میں مخل ہو رہا ہوں۔ ارے نہیں نثار بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس دوران نثار بہت تیزی سے کوئی ترکیب سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مزید مہلت حاصل کرنے کے لیے ایک اور سوال اٹھایا، آج کل تو بہت جلدی گھر چلا جاتا ہے؟ ہاں نثار بھائی، گھر میں کیا دل لگتا ہوگا، پڑھنے میں دل لگنے لگا ہے نثار بھائی۔ یہ دیکھو، الہی بخش نے اپنے تھیلے میں سے ڈائجسٹ نکال کر دکھایا۔ اچھی بات ہے، نثار نے سر ہلا کر کہا، پھر بولا، یار بخشو، آج میں کھانا تیرے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ الہی بخش کا چہرہ فاق ہو گیا، تاہم اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے نثار بھائی۔ الہی بخش کے چہرے کے تاثر نے نثار کے اندازے کی پکی تصدیق کر دی تھی، مگر پوری بات کرنے کے لیے بات آگے بڑھانا ضروری تھا۔ ایک بات کہنی ہے تجھ سے، اس نے کہا، تو سوچے گا کہ میں بہت بے شرم آدمی ہوں، لیکن یار بخشو، آدمی جسے اپنا سمجھتا ہے اس سے تو بات کر سکتا ہے۔ اس میں تو شرم کی بات نہیں، میں تجھے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں، تجھ پر تو حق ہے میرا، نظریں جھکا کے ہی سہی تجھ سے تو سوال ڈال سکتا ہوں میں۔ نثار کے لہجے میں عاجزی اور بے بسی محسوس کر کے الہی بخش موم ہو گیا۔ تم مجھ سے ہر بات کر سکتے ہو نثار بھائی، اس نے کہا، میرے تمہارے درمیان تعلق ہی ایسا ہے کہ میں بھی تمہیں بڑا بھائی سمجھتا ہوں، ہم ایک دوسرے کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ بات یہ ہے بخشے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تیرے سوا میں کسی سے سوال نہیں کر سکتا، اور میرا خیال ہے کہ ضرورت کے وقت تجھے بھی میرے سوا کوئی نظر نہیں آنا چاہیے۔ الہی بخش کو چکر تو پہلے ہی سے آ رہے تھے، یہ سن کر تو ایسا لگا جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے تو فاقہ مستی میں احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنے سخت وقت سے گزر رہا ہے۔ 17 دن سے اسے کام نہیں ملا تھا، اور اس سے پہلے وہ خود کام سے بچتا رہتا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو پس انداز کیا تھا وہ بھی بیٹھے بیٹھے کھا لیا تھا۔ 17 دن پہلے جو پیسے ملے تھے وہ اس نے گھر کے پاس جو ہوٹل تھا وہاں دے دیے تھے۔ اس ہوٹل میں وہ ناشتہ کرتا تھا اور اب تو باقاعدگی سے رات کا کھانا بھی کھاتا تھا۔ ہوٹل والے کو پیسے دینے کے بعد اس کے پاس بس اتنے پیسے بچے تھے کہ دوپہر کے کھانے اور کرائے کا خرچہ 3 دن چل سکتا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس دوران اسے کام مل جائے گا اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد سے اب تک کام نہیں ملا تھا۔ الہی بخش کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کتنے دن سے وہ پیدل آ اور جا رہا ہے، کتنے دن سے وہ صرف رات کے کھانے پر گزارا کر رہا ہے، اس لیے کہ ہوٹل سے ادھار کھانا اس کی مجبوری تھی، مگر اسے شرمندگی ہوتی تھی۔ ناشتہ کرنا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کتنے دن سے اس کی جیب خالی ہے۔ چکر کے ساتھ پیٹ میں اینٹن بھی ہونے لگے، تب اسے یاد آیا کہ آخر بار اس نے کھانا پرسوں رات کھایا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک اس کے منہ میں کھیل بھی اڑ کر نہیں گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ پرسوں رات کھانے کے بعد وہ کھانے میں ادھار لگوانے لگا تھا۔ وہ کھاتے میں ادھار لکھوانے لگ گیا تو ہوٹل کے مالک نے پوچھ لیا کہ کیا اسے کام اب تک نہیں ملا۔ حالانکہ ہوٹل والے کا لہجہ خراب نہیں تھا اور انداز دوستانہ اور ہمدردانہ تھا، پھر بھی الہی بخش کو سبکی کا احساس ہونے لگا۔ ناشتہ تو وہ ویسے بھی نہیں کرتا تھا، اگلے روز وہ رات کا کھانا کھانے بھی نہیں گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ادھار چکائے بغیر وہاں نہیں جائے گا۔ ویورز، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور اپنے جاننے والوں میں ویڈیوز شیئر کیجیے، اور میرے
عشق عین کو زیادہ سے زیادہ سنیے اور دیکھیے۔ مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔